آیت نمبر 104، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، بصائر دلائل، بصائر جمع ہے بصیرت ان کی، دلائل، من ربکم، کہاں سے آئے ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، پس جو دیکھے کس چیز کو؟ ان دلائل کو، فلنفسہ، تو اپنے لیے ہی، فا یہ الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، نفس الگ ہے، ہی الگ ہے، کتنے الفاظ ہو گئے یہ 4 الفاظ ہو گئے۔ فلنفسہ، یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، فلنفسہ ابصر، کہ جو دیکھے یعنی کہ ان دلائل کو تو اپنے فائدے کے لیے ہی دیکھے گا، یا آپ کہیں فمن ابصر فابصارہ لنفسہ، جو ان دلائل کو دیکھے گا تو اس کا دیکھنا اپنے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ آپ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں فمن ابصر، پس جس نے بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ، تو اس نے اپنے لیے ہی بصیرت سے کام لیا، ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اسی کے اوپر ہوگا، کیا مطلب؟ اندھا بننے کا وبال، ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، فا الگ ہے، علا الگ ہے، ہا الگ ہے، ہا سے مراد کیا چیز ہے؟ نفس، ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس کے نفس پہ ہے کیا؟ وبال اس کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ومن عمی فعماہ علیہا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں ہرگز نہیں ہوں تم پہ نگہبان، میں ہرگز نہیں ہوں تم پہ نگران، ما کا معنی نہیں، انا کا معنی میں، علیکم تم پہ، اور بعد جو ہے یہ زائدہ ہے لیکن یہ ما کی توکید کے لیے ہے، ہرگز نہیں، حفیظ نگران، نگہبان، محافظ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدے کیا کہ تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑے دلائل آ چکے، بڑی نشانیاں آ چکی، اللہ نے ہدایت کا بہت سا سامان تمہاری طرف بھیج دیا، اب جو ان دلائل سے روشنی لے، ان دلائل کے ذریعے اپنی اصلاح کرے، ان دلائل کو مان کر ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام کا پیروکار بن جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، تو وہ فائدہ کس کا کرے گا؟ لنفسی، اپنا فائدہ کرے گا، اسے اجر و ثواب ملے گا، اسے جنت ملے گی، وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ ومن عمی، اور جو ان دلائل سے آنکھیں بند کر لے، ان دلائل سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنے دل کو بند کر کے رکھے، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اس کی سزا اسی نے بھگتنی ہے، جہنم کا ایندھن وہی بنے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تم پہ نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں، مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، توحید کیوں نہیں قبول کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا، مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی یہ دلائل پہنچائے یا نہیں پہنچائے، میں پہنچا چکا ہوں۔